ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ میرے سوتیلے بابا رکشہ چلاتے تھے۔ آمدن نہ ہونے کے سبب ہم نے 2 ماہ کا کرایہ نہیں دیا تھا۔ مالک مکان کچھ روز قبل ہمارے گھر آیا اور میرے بابا سے کہنے لگا، اگر تم لوگ کرایہ نہیں دے سکتے تو سمجھوتا کر لو۔ میں تم سے کرایہ کبھی نہیں مانگوں گا، بس جو مجھے چاہیے میرے حوالے کر دو۔ ہمارے ٹوٹے پھوٹے گھر میں تو ایسا کچھ نہ تھا جو ہم اس کو دے کر اس کا منہ بند کروا سکتے۔ اللہ جانے اسے ہم سے ایسا کیا چاہیے تھا۔ میرے سوتیلے بابا نے مالک مکان سے پوچھا، تمہیں کیا چاہیے؟ کہنے لگا، جب بھی ہماری سفید گاڑی تمہارے دروازے پر آئے، تمہیں بس اس میں اپنی اس بیٹی کو چپ کر کے بٹھا دینا ہے۔ کچھ سالوں بعد پٹواری سے کہہ کر یہ مکان تمہارے نام کروا دوں گا۔ جیسے ہی میرے سوتیلے باپ نے اس شخص کی زبان سے ایسے غلیظ الفاظ سنے، ابا نے اسے زور سے تھپڑ دے مارا اور اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں جانتی تھی اس کا انجام کافی برا ہونے والا ہے۔ میں خوش قسمت تھی، میرا سوتیلا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ کچھ روز بعد دوپہر کے وقت ہمارے گھر پہ آٹا ختم ہو گیا۔ اماں نے مجھے پیسے دیے، جا بیٹی 2 کلو آٹا لے آ۔ جیسے میں اپنی گلی سے نکلی، ایک سفید رنگ کی کار میرا پیچھا کرنے لگی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، یہ وہی سفید رنگ کی کار تھی جس کا مالک مکان نے ابا سے ذکر کیا تھا۔ میں تھوڑا تیز چلنے لگی۔ گاڑی والے کو علم ہو گیا وہ میری نظر میں آ چکا ہے۔ اس نے جلدی سے گاڑی تیز کر دی اور میرے سامنے لا کر کھڑی کی۔ ایک آدمی باہر نکلا اور مجھے گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لے گیا۔ میں جانتی تھی وہاں کوئی بھی میری مدد کو نہیں آنے والا تھا۔ میں نے خود کو اس مرد کے حوالے کر دیا۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اس مالک مکان کے پاس لے گیا۔ مالک مکان نے مجھے دیکھا تو ایک تنگ سی قمیض میرے سامنے پھینک دی۔ کہنے لگا، اگر اپنے باپ کی زندگی چاہتی ہو تو جلدی سے اسے پہن لو۔ میں کافی ڈر گئی تھی۔ میں نے اپنے سوتیلے باپ کی محبت میں فٹافٹ وہ قمیض پہن لی۔ اس ریشمی قمیض میں میری ٹانگیں، بازو اور کچھ حصے واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ جب میں کپڑے بدل کر اس کے سامنے گئی تو مجھے کہنے لگا، تمہیں ناچنا آتا ہے؟ میں نے کہا، میری ایسی تربیت نہیں ہوئی۔ کہنے لگا، آج تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ وہ مجھے ایک کوٹھے پر لے گیا۔ کہنے لگا، کمرے میں نوابوں کی محفل چل رہی ہے، اندر جاؤ اور ناچنا شروع کرو۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر آنکھیں کھولیں تو سامنے میرا سوتیلا باپ نشے میں دھت ایک عورت کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی۔ مالک مکان کمرے میں آیا اور کہنے لگا، تمہیں اپنی تربیت پر بہت بھروسہ تھا نا؟ دیکھو سامنے کیا ہو رہا ہے۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ مالک مکان بھی میرے ساتھ تھا۔ اس نے مجھے بتایا، تمہارے باپ نے تمہارا سودا کر رکھا ہے اور اس کوٹھے کے مالک سے 5 لاکھ روپے ایڈوانس بھی لے رکھا ہے۔ باقی 10 لاکھ بھی وہ بہت جلد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی مجھے تمہارے سوتیلے باپ کی اصلیت کا علم ہوا، میں نے اسی روز تمہارے گھر آ کر ہنگامہ کر دیا تاکہ دیکھ سکوں تمہارا باپ میرے 2 لاکھ کے گھر کے لیے تمہارا سودا کرتا ہے یا نہیں۔ اس نے 15 لاکھ کو ہی فوقیت دی اور مجھے تھپڑ مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ مجھے تمہاری زندگی عزیز ہے، تم چاہو تو میرے گھر پہ ملازمت کر سکتی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہاری عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ مجھے اپنے سوتیلے باپ سے اتنی نفرت ہو چکی تھی کہ میں نے بنا سوچے سمجھے مالک مکان سے کہا، میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ میں دوبارہ اپنے گھر جانا چاہتی ہوں اور نہ ہی اپنے غلیظ سوتیلے باپ کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ مالک مکان میری زندگی میں فرشتہ بن کر آیا تھا۔ میں نے 3 سال اس کے گھر میں ملازمت کی۔ اب 2 ہفتے بعد میری شادی ہے۔ میرا منگیتر بیرون ملک ٹیکسی چلاتا ہے۔
شادی کے بعد وہ مجھے بھی بیرون ملک لے جائے گا جہاں میں اپنی بقیہ زندگی ہنسی خوشی گزاروں گی انشاءاللہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔